الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مختصر تفسیر قرآن مجید سے میں بیان کر رہا ہوں، اگر اللہ رب العالمین صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ ہے، سورہ دہر، اور اس سورہ کا نام سورہ انسان بھی ہے۔ سورہ انسان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ انسان کوئی شے کہلانے کے لائق نہیں تھا، اس کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ میں نے انسان کو تخلیق کیا ایک قطرہ پانی سے، ملی ہوئی منی سے اس کو بنایا، سننے والا، دیکھنے والا میں نے اس کو بنایا۔ اب بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیوں بنایا؟ کوئی بھی کسی چیز کو بناتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسان کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کیا ہے؟ عام طور سے عبادت کو ہم یہ سمجھتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس سے آگے انسان عبادت کو سمجھنے سے قاصر ہے، جبکہ عبادت جو ہے یہ نماز اور روزہ عبادت ضرور ہے، لیکن عبادت کے اندر وہ باتیں شامل ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا، اس حلال کو اپنے لیے حلال سمجھنا، اور جس چیز کو ہمارے لیے حرام کر دیا اس کو حرام سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ عبادت ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے یہاں ایک رواج بنا ہوا ہے کہ لوگ مسجد کو بڑی خوبصورتی سے تعمیر کرواتے ہیں اور اس میں اپنی زندگی کی جو کمائی ہے وہ بڑی آرائش پہ خرچ کرتے ہیں، ٹائلز لگواتے ہیں، اے سی بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، مگر اس سے افضل کام وہ ہے جو انسان کے بھلائی پہ خرچ کیا جائے۔ نماز مسجد میں صرف 5000 لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، اور ایک راستہ اگر چل رہا ہے اور اس کے اندر 1 لاکھ 2 لاکھ آدمی دن بھر میں گزر جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، ہم لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ سڑک جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، حکومت ہی اس کو تعمیر کرے گی۔ بے شک ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ٹیکس لیتے ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن اگر یہ گنگے بہرے حکمران ہیں ہمارے اوپر، اگر یہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو یہ ذمہ داریاں اگر کوئی عام آدمی لے لے اور اس روڈ کو بنا دے، جس کے ناقص ہونے کی وجہ سے، گڑھا پڑنے کی وجہ سے، گٹر کھلا ہونے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں
اور کتنے لوگ معذور ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بیچارے کی زندگی عجیلاً ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اس کو بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے علماء کرام بھی کسی کو یہ بات کی نصیحت نہیں کرتے ہیں اور نہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا جو مشن تھا وہ انسان کو بھلائی پہنچانا تھا، انسان کی خدمت کرنا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی انسان کی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہے، اپنے لیے کچھ نہیں کیا، دولت نہیں بنائی، بلڈنگ نہیں بنایا، صرف انسان کی خدمت کے لیے پیش و پیش رہے۔ آج ہم لوگ بدقسمتی سے میں دیکھتا ہوں اربوں روپے کا پروجیکٹ بن رہا ہے، بڑے بڑے بلڈرز بنا رہے ہیں، وہ بلڈرز پھر مسجد بھی بناتے ہیں۔ بے شک مسجد بنائیں، وہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر کام یہ ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کے سامنے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، خواتین گر رہی ہیں، بچے گر رہے ہیں، ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اب غریب آدمی کا اگر ٹانگ ٹوٹ جاتا ہے وہ تو پھر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں تو ڈاکٹر حضرات کا بھی یہی عمل ہے کہ سرکاری ہسپتال میں نے کئی پیشنٹ کو بھیجا اپنے، تو وہاں سے وہ بیچارے معذور گئے تھے، معذور ہی واپس آئے۔ آپریشن کیا ناقص طریقے سے، وہ معذور ہو گیا، ٹانگ سیدھی نہیں ہوئی۔ اور پرائیویٹ میں جائیے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ خرچ کریں تو وہاں وہ بڑے دھیان سے اس کا آپریشن کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کا ٹانگ ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے یہاں، مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی ہم لوگ جو ہیں مسلمان ہیں لیکن کام کو دیانتداری سے نہیں کرتے ہیں، اور حضرت عمر کی ہم مثالیں دے دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پھر عمل نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن کی تعلیم سے ہم محروم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، انسان جب تک اس کتاب کو سمجھ نہیں پاتا پڑھتا نہیں ہے، اور پڑھتا ہے تو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں بغیر سمجھ کے، بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ میں تلاوت کرنے سے آپ کو روک نہیں رہا، آپ تلاوت کریں، لیکن مختصر تلاوت کریں، لیکن اس کے ساتھ تفسیر اور ترجمہ کے ساتھ والی قرآن لیجئے، اس کو کچھ سمجھیں۔ جو بات سمجھ میں نہیں آئے، مسجد میں علماء کرام ہوئے، ان سے اس کا حوالہ دے کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری جستجو ہو تو ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور سمجھ بھی جائیں گے، لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ قرآن کی تعلیم سے ہم دور ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ عمل ہمارے لیے زیادہ سودمند ثابت نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ رب العالمین نے جب ارادہ کیا کہ میں اپنا نائب بناؤں، خلیفہ بنائیں، تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اللہ اس کو بنائے گا
یہ تو دنیا میں جائیں گے، فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، تیری حمد کرنے کے لیے، تیری تسبیح کرنے کے لیے ہم تو کافی ہیں، ہم لوگ تو تمہاری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کی دیکھیے حمایت کر دیا فرشتوں کو، جبکہ فرشتے ایک حساب سے انہوں نے صحیح کہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین انسان کو افضل کر دیا ان سے۔ تو اب بات مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو سمجھنے کی، قرآن کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔